بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کام سے کام رکھو۔ ایک کہانی سنیں۔ ایک شخص فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے استاد نے کہا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنا، کم بولنا اور زیادہ سیکھنا۔ کوشش کرو کہ اس فیکٹری میں جو کام بھی ہوتا ہے تم سب سیکھ جاؤ۔ شاگرد نے استاد کی بات مانی۔ بہت عرصے تک جب اس کو کوئی ترقی نہیں ملی، نہ ہی تنخواہ بڑھی، تو وہ اداسی اور پریشانی کے عالم میں اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، میں نے آپ کی ہر بات پر عمل کیا مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بعد آنے والے مجھ سے آگے نکل گئے اور مجھ سے اچھا کما رہے ہیں۔ ان کو مجھ سے بہتر انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، مگر میں ابھی تک وہاں ہی ہوں جہاں پہلے تھا۔ استاد نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم فیکٹری کے ہر کام سے واقف ہو؟ شاگرد نے کہا، ہاں بالکل استاد۔ کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم ایک دن کے لیے چھٹی لے لو اور آرام کرو۔ شاگرد اس بات پر بہت حیران ہوا، مگر بغیر کچھ پوچھے وہ وہاں سے چلا گیا اور چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی لیو اپروو ہوئی اور آرام سے چھٹی کا دن گزارنے کے بعد جب اگلے دن فیکٹری پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی غیر حاضری میں سب کو ہی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مینیجر نے اس کی اہمیت جانتے ہوئے اس کی پروموشن کر دی، مگر شاگرد اب بھی خوش نہیں تھا۔ اب اس نے یہ وتیرہ بنا لیا، وہ ہر کچھ دن کے بعد چھٹی کر کے غائب ہو جاتا اور واپس آنے پر اسے اس کی سوچ کے مطابق کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا۔ کبھی کوئی انسینٹیو دیا جاتا اور کبھی کچھ۔ شاگرد بہت خوش تھا مگر مطمئن ابھی بھی نہیں تھا۔ اور سے اور کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی۔ شاگرد کی چھٹیاں بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن حسب عادت چھٹی گزارنے کے بعد واپس پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح مینیجر نے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج پھر اس کی مراد پوری ہو گئی، مگر اگلے ہی پل کایا پلٹ گئی۔ مینیجر نے اس کے ہاتھ میں ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا اور شکریہ کہہ کر واپس جانے کا بول دیا۔ شاگرد حواس باختگی میں اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، آپ کی بات پر عمل کرنا مجھے اتنا مہنگا پڑا کہ میری نوکری چلی گئی۔ غصہ اور بھڑاس نکالنے کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو استاد نے کہا، تم میری وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے نوکری سے نکالے گئے ہو۔ تم میری پوری بات سنے بغیر ہی چلے گئے اور آدھی ادھوری بات پر عمل کر کے تم اس کا نقصان اٹھا رہے ہو۔ شاگرد حیرانی سے استاد کی طرف تکے جا رہا تھا۔ استاد بولا، میں سمجھتا ہوں ایک بلب اگر روشنی کرنا بند کر دیتا ہے تو ہم اس کا نقص ڈھونڈ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگر وہ بلب بار بار بند ہونے لگ جائے تو ہم اسے بدل دیتے ہیں۔ انسان بھی دوسروں کے ساتھ تب تک رہتے ہیں جب تک وہ ان کو فائدہ دیتے ہیں، اور جب لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کا فائدہ اٹھانے لگا ہے تو پھر اس خراب بلب کی طرح اس انسان کو بدل دیا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پہلے وہ تمہارا فائدہ اٹھا رہے تھے، تم نے ایک دن کی غیر حاضری سے انہیں اس بات کا احساس دلایا، مگر پھر تم ان کا فائدہ اٹھانے لگے اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ تو تھی کہانی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ تو آپ کو ہر وقت ہی کہا جاتا ہے کہ خود کو ایسا نہ بنائیں کہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں، آپ کو فور گرانٹیڈ لیں، مگر یہ بات آپ پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ بھی دوسروں کو نہ ہی فور گرانٹیڈ لیں، نہ ہی ان کا فائدہ اٹھائیں۔ انسانی رشتہ چاہے کوئی بھی ہے وہ ایک ہی اصول پر چلتا ہے، گیو اینڈ ٹیک، اور یہ حقیقت ہے۔ ارے بھائی، ہم انسان تو ایکسٹرا 2 نفل نہیں پڑھتے، تسبیح نہیں پڑھتے جب تک ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔
جب ٹیک کی لالچ پڑتی ہے تو ہم گیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ نارمل رویہ ہے، یہ لالچ نہیں ہے، اگر یہ ایک حد سے تجاوز نہ کر جائے، کیونکہ اگر یہ لالچ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو نہ سنتا، ان کے آنسو اور تکلیف دیکھ کر ان کی مشکلیں حل نہ کرتا۔ دس از ہیومن نیچر اینڈ یو کانٹ ڈینائی دس فیکٹ، بٹ بی مائنڈفل۔ میں نے لالچ کو الگ بولا ہے، اب یہ نہ کہیے گا کہ ہر انسان لالچی نہیں ہوتا، مگر ہر انسان ریٹرن چاہتا ہے، اور اگر اس رشتوں میں وہ ریٹرن نہیں ملتا تو مجبوری میں وہ آپ کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، مگر اس کے دل میں آپ کا وہ مقام قطعاً نہیں رہتا، اور مجبوری سے جڑے رشتے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0۔